کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھائی بھائی میں جھگڑے چل جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے اندر جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، خاندان کے اندر جھگڑوں کا سلسلہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی رشتہ پہلے تھا ہی نہیں، اور کبھی کبھی دشمنی میں آدمی اتنی حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ نہ جانے کتنے رشتے آپس میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جان لینے پر اور جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کو کیسے مستحکم کیا جائے، اسٹیبل کیا جائے، اس کے سلسلے میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ گھر کے اندر جھگڑا ہوگا تو آپ کا سکون ختم ہوگا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، بھائی کے اندر جھگڑا ہوگا، ساس بہو میں جھگڑا ہوگا، کاروباری میں جھگڑا ہوگا، تو انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ یہ تھا، بندوں کو جوڑنا اور ان کو ٹوٹنے سے اور رشتے توڑنے سے بندوں کو روکنا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پروردگار جل جلالہ نے جو اصول عطا فرمائے، میں ان اصولوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو سوسائٹی کسے کہتے ہیں، معاشرہ کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں آپ۔ معاشرہ کہتے ہیں چند لوگوں کا بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ یا کنیکشن کا ہونا، اس کو کہتے ہیں سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ بیسک جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس میں ایک دوسرے کا آپس میں ربط و ضبط ہونا چند افراد کے درمیان، اسے کہتے ہیں معاشرہ اور اسے کہتے ہیں سوسائٹی۔ اب یہ سوسائٹی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ آپ جیسا کہ سنتے ہیں ہندوستانی معاشرہ، مغربی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، یہ سب سوسائٹیز کے الگ الگ نام ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے کو قائم کرنا چاہتے تھے، جس سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، وہ تھا انسانی معاشرہ۔ اور انسانی معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب آپس کے اندر محبت ہو اور آپس کے اندر الفت موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ صرف ایک خاندان کو جوڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بھائی میں جھگڑا ہوا تو کوئی تیسرا کہے گا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، تمہارے گھر والوں پر اثر پڑے گا، خاندان میں بچوں پر اثر پڑے گا۔ تو آدمی بھائی کو بھائی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گھر اسٹیبل ہو جائے اور اس گھر کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو کوئی اس کو ختم کرنے کے لیے اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ میاں کے لیے بیوی ضروری، بیوی کے لیے میاں ضروری، اور بچوں کے لیے دونوں ضروری، تو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی محلے کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صوبے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کنٹری کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس سے انسان صوبے والا جڑا ہوا ہے، ایک کنٹری کا پرائم منسٹر، کنٹری والے اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کے کیا رائٹس اور کیا ہیں یہ انسان ایک دوسرے سے سمجھتا ہے تاکہ اس سے جڑنے کے لیے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
عرب والوں کا رسول بنا کر کے نہیں، ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دستور عطا فرمایا جس سے سارے انسان حضور سے جڑے رہیں۔ جو چیز مجھے سمجھانا ہے اسے اچھی طرح سے آپ سمجھیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسان جڑے رہیں، اس کے لیے حضور کو کیا کرنا ہے؟ یہ رب قدیر نے حضور کی ٹریننگ فرمائی، یہ رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول عطا فرمایا، اس لیے کہ ہر بڑا اپنے سے ماتحت والوں کو جوڑے رکھنے کے اندر اس رول کو فالو کرے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمائی، خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جڑے رہنے کے لیے ریونج کی وجہ سے انسان جڑا نہیں رہ سکتا، معاف کرنے کی ہابی کی وجہ سے انسان جڑا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا معاف کرنا اختیار کرو۔ ہم اگر اپنی سوسائٹی کا اس وقت جائزہ لیں تو کہیں ساس اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں بہو اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں شوہر اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بھائی اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بہن اکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ نتیجتاً اس کا اثر پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے اور پوری سوسائٹی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر کسی کمپنی کا کوئی باس ہے تو اپنے ماتحت والوں کے سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسٹیک کی بنیاد پر معاف کرنے کی بجائے فوراً اس کو فائر کرنے کے حوالے سے سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن نے کہا خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اب یہ معافی کتنی عظیم چیز ہے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی تو معاف فرما دے۔ یعنی معافی ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور معاف کرنے سے رشتہ خراب نہیں ہوتا، رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں۔ اور معاف کرے گا کون؟ بڑا ہی تو معاف کرے گا نا، چھوٹا تو معافی مانگے گا۔ کبھی چھوٹے بھی اکڑ جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں، لیکن بڑے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کو ڈسٹروائے ہونے سے، خراب ہونے سے بچانا ہے تو اپنی مینٹلٹی جو اس کو بنانی ہے وہ یہ بنانی ہے کہ معاف کرنا ہے۔ اب اس کے لیے دو اسٹیج میں آپ کو سمجھاؤں کہ معاف آدمی کیوں نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے، یعنی ری ایکشن ہوتا ہے نا کسی کا سامنے سے، جیسے کسی بچے نے کچھ کہہ دیا، کسی ایمپلائی نے باس کا انسلٹ کر دیا، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے۔ اس کی جگہ پر آپ کو یہ سوچ بنانی ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا بنا کیسے، ذرا اس بیک گراؤنڈ کو تلاش کرو۔ یار یہ کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، آج اس طریقے سے اس نے کیوں کیا؟ کیا گھر میں اس کا کوئی پرابلم ہے؟ کیا فیملی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہے؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ آپ اس تک جانے کی کوشش کیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایٹیٹیوڈ کے پیچھے کوئی ایسا ریزن آپ کو نظر آئے گا جو اس کو آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ جب اس طرف پہنچ جائیں گے
تو اس سے نفرت کرنے کی بجائے آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ظاہر کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس جگہ تک جانے کی کوشش نہیں کرتے جو اس کو اس رویے کی طرف آمادہ کرتے. مثال کے طور پر ہم پوری دنیا کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرگز لوگ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں، اس کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس لوگوں میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس طرف جائیں کہ یہ ڈرگز کی طرف آئے کیوں، تو کہیں محبت کی ناکامی، کہیں ماں باپ کے جھگڑے، کہیں ایزی منی کا جذبہ، کہیں بہت بڑے مالدار کو دیکھنے کے بعد مالدار بننے کا شوق، کہیں لیوش لائف کسی کی دیکھ کر اس کی طرح زندگی گزارنے کا شوق. ایسے بہت سارے اسباب آپ کو ملیں گے جو انسان کو ڈرگز کی طرف لے کر کے آتے ہیں. ہم اس ریزن کی طرف جائیں. میں اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جو انسان کو مس بیہیویئر کے لیے آمادہ کرتا ہے. جو ریگولر بیہیویئر جس کا اچھا ہو، اچانک مس بیہیویئر یعنی اس کا انداز گفتگو، اس کی ساری چیزیں انسلٹ والی بن جائیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے بیک گراؤنڈ کے اندر، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان جس کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، لیکن پوزیشن یہ تھی کہ اس کا باپ جو تھا وہ مزدور تھا، ممبئی کی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں پارٹی والا تھا. بچے کے دل میں کوڑن محسوس ہو رہی تھی کہ میرا باپ پارٹی والا، میرا باپ پارٹی والا. اسکول جاتا تھا بچہ، باپ کی تمنا تھی بچہ پڑھ کر کے کچھ بن جائے، لیکن بچے کے دل میں یہ بار بار پریشانی، میرا باپ پارٹی والا، میرا باپ پارٹی والا، مجھے یہ میرے باپ کا کام چھڑوانا ہے. اس کے دل میں SSC تک پہنچنے تک ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں کس فیلڈ کے اندر محنت کروں جس کے بعد میری پوزیشن ایسی بن جائے کہ میرے باپ کو اس میں سے نکال کر میں سکون سے آرام کی عزت کے ساتھ روزی دے سکوں اور میرا باپ آرام سے زندگی گزارے اور یہ داغ میری زندگی سے نکل جائے اور میرے باپ کا یہ کام چھوٹ جائے. تو ایک ہی چیز اس کے سامنے آئی، ایجوکیشن. اور اس نے ایجوکیشن میں محنت کی، یہاں تک کہ وہ ٹاپر ہوا اور اسے کہیں کوئی زیادہ فیس دینی نہیں پڑی. میرٹ لسٹ میں آنے کی وجہ سے اسے آسانی سے ایڈمیشن مل گیا اور اس کے بعد وہ ایجوکیشن حاصل کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ ایک بڑی ڈگری اس کو مل گئی. اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اچھی جاب بھی مل گئی. پہلی سیلری جس دن آئی اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اب ختم، آپ نے مزدوری کر کے ہم کو پڑھا دیا، ہم بن گئے، اب آپ کا بیٹا اتنا کماتا ہے کہ آپ کو اب دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آرام سے آپ اللہ اللہ کریں اور میرے لیے دعا کریں اور سکون کی زندگی گزاریں. باپ نے اپنے بیٹے کی بات مان لی، محلہ خوش، رشتہ دار خوش کہ بیٹا ان کا اتنا اچھا نکلا. ہر ماں باپ یہ تمنا کرتے کہ اللہ اس جیسا بیٹا ہم کو بھی عطا فرمائے. اس نے زندگی کا سفر جاری رکھا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، ماں باپ کو حج کرایا، اچھا گھر اس نے لے لیا. ایک پیریڈ پر اس نے جب دیکھا کہ اس کی سیلری انکریز ہونی چاہیے اور جہاں ہے وہاں پر زیادہ انکریز ہونے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن ایکسپیرینس کی بنیاد پر اگر دوسری کمپنی کے اندر وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کو اسکیل، اس کو جو ہے وہ پیکیج بڑا ملے گا. تو اس نے دوسری کمپنی میں اپلائی کیا، بڑا پیکیج ملا، اس کمپنی کو چھوڑا اور دوسری کمپنی جوائن کی. توجہ چاہوں گا، بڑا نیک بچہ، نمازی بچہ، ماں باپ کا فرما بردار بچہ، ہر بری عادتوں سے بچا ہوا بچہ. لیکن جب بڑی کمپنی کے اندر اچھی پوسٹ پر اس کو جب رکھا گیا اور سلیکشن اس کا ہوا تو دوسری دو کمپنی کے مینیجر ایک دن اس کو دعوت دیتے کہ اپنے آج رات کو ڈنر باہر کہیں ہوٹل میں لیتے ہیں. گئے ڈنر پر،
جیسے ہی ڈنر پر پہنچے وہ دونوں نے شراب منگوائی۔ اس نوجوان نے کہا کہ بھئی میں تو شراب وغیرہ کو ٹچ نہیں کرتا ہوں، ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے۔ اب دونوں نے اس کو ورغلانا شروع کیا۔ ان دونوں نے کہا تم مرد نہیں لگتا یار، جوان آدمی ہے، اتنی سیلری ہے تیری، ماں بیوی بچے ان پہ خرچ کرتا ہے، تیری عیاشی بھی ہونی چاہیے، عیش موج بھی کرنا چاہیے، سارا پیسہ تو اس میں خرچ کر دیتا ہے، بڑا عجیب بیوقوف آدمی ہے، جوانی بار بار تھوڑی ملتی ہے۔ اس طرح سے اس کو پن مارتے رہے۔ تو کیا شراب پیے گا، تو مرد ہو تو شراب پینا۔ اس طریقے سے اس کو انہوں نے ورغلایا کہ وہ ایک ہی سانس کے ایک ہی مرتبہ میں اس نے پوری بوتل اٹھائی اور ایک ساتھ میں پوری شراب پی گیا۔ زندگی میں کبھی شراب ٹچ نہ کرنے والا بندہ ایک غلط کمپنی کی وجہ سے، غلط سنگت کی وجہ سے ایک ہی وقت میں پوری بوتل شراب کی وہ پی گیا۔ اب یہ شراب اس کی زندگی بن گئی۔ روز رات کو اب اس نوجوان کو شراب چاہیے۔ شراب اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اب اس کی عادت شراب کی اتنی بنتی چلی گئی کہ زندگی کی اب بیشتر زندگی کی راتیں اس کی شراب کے اندر گزرتی۔ آہستہ آہستہ کمپنی کے باس کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل شرابی بن چکا ہے اور شراب کے بغیر جی نہیں پاتا، اس کو فائر کر دیا اپنی کمپنی سے۔ لیٹ آنا، دماغ ٹھکانے نہ ہونا، نشے کی حالت میں رہنا، یہ ساری چیزیں کام پر ایفیکٹ ہونے لگا، اس کو نکال دیا۔ اب اس کے بعد اس نے دوسری کمپنی میں اپلائی کرنے کے لیے سوچا، تو اس کے لیے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور اس کمپنی سے کیوں نکالا گیا، ریزن جب اس کا جاننے کی کوشش کی گئی تو ہر جگہ سے یہی ریزن کہ شراب کی بنیاد پر اس کو نکالا گیا۔ کسی کمپنی نے اس کو رکھنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب وہی نوجوان جو محلے کی آنکھوں کا تارا تھا، نماز کا پابند تھا، ماں باپ جس پر فخر کرتے تھے، اب اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بیوی کے زیور، ماں کے زیور، یہ ساری چیزیں بیچ کر شراب پینے کی عادت جو ہے وہ اپنی خواہش کو اس میں پوری کرتا رہا، زندگی گزرتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب بات مشہور ہو گئی کہ یہ بچہ شرابی بن چکا ہے تو بچے بھی منہ چھپاتے، بیوی ماں کے یہاں جانے کے لیے گھبراتی، ماں جو ہے وہ مصلے پر روتی رہتی اور باپ باہر نکلنے کے لیے ڈرتا تھا کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ ایک دن باپ مصلے پر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اللہ اس دولت سے تو وہ غریبی اچھی تھی کہ میرا بچہ تو سیدھے راستے پر تھا۔ ایک رات بچہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور بڑھتے بڑھتے پیر پھسلا، گلی کے اندر گرا اور وہیں پڑا رہا۔ فجر کی نماز کے لیے امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے، اس نوجوان کو گلی میں پڑا ہوا دیکھا، اس کے اوپر پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آیا تو امام صاحب نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ تو وہی تو تھے جسے جیسی اولاد کی ماں باپ تمنا کرتے تھے، تمہاری عادت نے تم کو کہاں لا کر پہنچا دیا، بیٹا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نوجوان نے جواب میں کہا، مولانا چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹ پاتی۔ مولانا نے نسخہ دیا، بیٹے اس لیے نہیں چھوٹ پاتی کہ تیرے اندر ایک جذبہ نہیں ہے، اور میں تیرا کنیکشن آج تیرا جذبہ جو ہے اور تیرا کنیکشن جوڑ دیتا ہوں، اگر تو اپنا کنیکشن ادھر جوڑ دے گا تیری عادت نکل جائے گی۔ اس نے کہا، حضرت فرمائے کہ حضور سے سچا عشق کر لے، اس لیے کہ مکے اور مدینے میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تیری طرح ہی لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب حضور سے کنیکشن ہو گیا تو شراب کی عادتیں نکل گئیں۔ تو بھی حضور کی محبت کا چراغ سینے میں جلا لے، تیری بھی عادت نکل جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان بگڑا کہاں سے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ شرابی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈرگی ہے، لیکن اس کی زندگی ایسی بنی کیسے؟ پہلے تو یہ نہیں تھا۔ ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹ کچھ ایکشن لینے سے پہلے اس ریزن کو تلاش کرو،
وہ بیوی جو کبھی سامنے منہ زبان نہیں کھولتی تھی، اچانک کیا ہوا؟ تو میں آپ کو ریزن بتاؤں، جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے پیار سے بات کرنے کی بجائے دوسرے کی عورت سے پیار سے بات کرے گا تو بیوی کے اندر پرابلم پیدا ہوگا۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اٹینشن دینے کی بجائے اپنے فون پر زیادہ لگ کر دوسروں کو اٹینشن دے گا، گھر میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گفٹ لے کر دینے کی بجائے جس سے لو کرتا ہے اس کے لیے لاکھوں کا خرچ کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے گا اور دوسروں کے بچوں پر ٹائم اسپینڈ کرے گا یا وقت ضائع کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا۔ ہمیں ریزن جاننا ہے، ہمیں اس ریزن تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے کہ کہاں سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ جب ہم اس ریزن کو جاننے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ریزن کے بعد ہماری طبیعت معاف کرنے کی بنے گی، ایگو ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ایگو کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمارا انسلٹ کیا، ریزن ڈھونڈو، اسباب تلاش کرو۔ جب آپ اسباب تلاش کریں گے اور وہ سبب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اس کے اوپر ترس آئے گا، آپ کو اس کے اوپر رحم آئے گا۔ پہلی چیز اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سیکنڈ چیز، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ تو سدھرنے والا ہے ہی نہیں، ہزار کوشش کر لو یہ نہیں سدھر سکتا۔ میرے بھائی، آپ نے نیت تو کسی کی نہیں دیکھی نا۔ اگر اس کے اندر سدھرنے کی ایبیلٹی نہیں ہوتی یا اللہ نے اس کے اندر سدھرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہوتی تو پھر قرآن کے اندر سدھارنے کا حکم آتا ہی نہیں۔ اور یہ حکم آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ سدھر سکتا ہے۔ آپ دنیا میں بہت سارے بچوں کو ایسا دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جو کل ڈرگی تھے آج سیدھے ہو گئے، اور الحمدللہ ہماری نظر میں، ہمارے تجربے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے بہت سارے بگڑے ہوئوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ عطا فرمایا۔